كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آسمانی نسخہ قرآن مجید کی شکل میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کائنات کی وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر ایک نقطے کا اور زیر و زبر کا فرق آج تک کسی نے نہیں نکالا اور نہ نکالنے کی کسی کو جرأت اور ہمت ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ کلام میں نے اتارا ہے اور میں اپنے ذمے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دنیا کی جتنی کتابیں وہ آج موجود ہوں یا گزشتہ کے اندر رہی ہوں، ان ساری کتابوں کے اندر رد و بدل، کتر و غیونت، گھٹایا اور بڑھایا گیا، اس کے اندر محفوظ نہیں رہی کوئی کتاب، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، یا دنیا کی قوموں کی کسی کوئی کتاب ہو، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہی، اتار اور چڑھاؤ ہوتا رہا۔ لوگوں نے اپنی باتیں اس میں شامل کی اور اس کی باتوں کو کاٹا اور ختم کیا۔ کائنات کی تنہا اور واحد اکیلی کتاب قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم ذرا غور کریں کہ قرآن پاک اللہ نے کس طرح سے حفاظت اس کی فرمائی۔ آسان بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، ماہ رمضان میں حفاظ کرام قرآن مجید زبانی سناتے، قریے قریے میں، بستی بستی اور دیہات کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور بغیر دیکھے تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ مان لیجئے اگر کسی شہر کے اندر کوئی سازش کر کے، منصوبہ کر کے قرآن کو جلا دے یا قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو ایک دیہات اور قریے اور بستی میں رہنے والا یتیم بچہ دوبارہ قرآن مجید لکھ دے گا، اور اگر کوئی اس کے اندر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یتیم دیہات کا بچہ جس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا وہ برملا کہے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔
یہاں یہ آیتیں چھوٹ رہی ہے اور یہ صفحہ نہیں پڑھا گیا ہے اور یہ رکوع چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک ادنا اور یتیم بچہ قرآن مجید کی گواہی دے گا۔ اللہ نے قرآن کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، کائنات میں کسی قوم اور مذہب کے ماننے والے بچوں کا یہ حال نہیں، صرف قوم مسلم کو یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ مسلمان قوم کے یتیم اور غریب بچے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مالدار، صاحب اقتدار، دولت والے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتے، اللہ کے قرآن کا حافظ بناتے، فضیلت ان کو حاصل ہوتی۔ لیکن یہ ہمارا المیہ ہے، بد نصیبی ہے کہ قوم کے ذہین بچے تو عیسائیوں کے پاس جائیں، یہودیوں کے پاس جائیں، ہنود کے یہاں جائیں اور ان کے یہاں تربیت حاصل کریں اور تعلیم پڑھیں، اور قوم کے غریب بچے، کم ذہن بچے قرآن کا حفظ کرنے والے۔ آپ جائزہ لیجئے اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی برادری کا آپ جائزہ لیجئے کہ قوم کے کتنے دولت مند بچے قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں اور قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں۔ مدارس کے اندر کتنے دولت والے، مالدار، صاحب اقتدار، زمینداروں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مدارس کے اندر بچوں کی اکثریت غریب بچوں کی ہوتی ہے، یتیم بچوں کی ہوتی ہے، یا ماں باپ کے نہ ہونے پر لا کر مدرسے میں ڈالتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ بچے خوش نصیب ہیں، وہ تو اپنا آخرت میں مقام جانیں گے اور ان کے ماں باپ کو ملے گا، لیکن دولت والے محروم رہے، پڑھے لکھے لوگ محروم رہے، صاحب اقتدار اور جائیداد والے اپنے بچوں کو باپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کا قابل بھی نہ بنائیں، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو۔ جس باپ نے ان بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہو، اپنی جوانی کو ڈھلا دیا ہو، مزدور کی طرح سے اپنے بچوں کے لیے پیسہ جمع کیا ہو محنت کر کے، آج وہ بچے اپنے ماں اور باپ کے جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ کے آداب اور فرائض نہیں جانتے۔ باپ کا جنازہ مسجد میں امام اور مصلیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اولاد باہر ٹھہری ہوئی ہے یا پیچھے ٹھہری ہوئی ہے، نہ تکبیرات زبان سے بولنے جا رہے ہیں، نہ باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنا آ رہا ہے۔ میرے دوستو، غور کرو اپنی زندگیوں پر، اپنے گھروں کا جائزہ لو، ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کس رخ پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر پھل پھول رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شادیاں اور شامیانے اور خوشیاں اور تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہم اسی طرح سے اپنے رب کو راضی بھی کرتے، اپنے آقا جناب رسول اللہ کو بھی یاد کرتے، ان کی روح کو خوش کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ، عورتوں، جوانوں، مردوں اور برادری اور خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے احکام قرآن پڑھتے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی مبارک زندگی کو ہم اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے؟ کون سا ایسا گھر ہے بھائیو؟ اللہ ماشاءاللہ، میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے، بعض گھرانے ضرور ہوں گے، بعض مائیں قابل رشک ہیں جو اپنے بچوں کو مذہب
کی تربیت بھی دیتی ہیں، اللہ سے بھی ڈراتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں بھی سناتی ہیں سوتے وقت میں۔ ایسی مائیں ابھی معاشرے میں موجود ہیں، ایسی بیٹیاں اور بہنیں معاشرے میں ابھی موجود ہیں۔ معاشرہ خالی نہیں ہوا ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے کا اکثر ہمارا قوم مسلم کا معاشرہ جو اکثر جو ہے یا تو دین بیزار ہے، دین سے بیزار، دین کی باتیں زیادہ دیر سننا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں سنانا گوارا نہیں کرتے، اپنے گھروں میں نبی کا تذکرہ اور اللہ کا قرآن زیادہ دیر پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہی خاندانی قصے ہوں، وہی کسی ماڈل کے واقعات ہو، حالات زمانہ ہو، گھنٹوں گزر جائیں گے، کوئی بیزار نہیں ہوتا، کوئی اکتاتا نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن جب دین کی بات سنائی جاتی ہے، مشکل سے آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ ہم ذمہ دار ہیں معاشرے کے، اللہ کی طرف سے ہمارا گریبان پکڑا جائے گا قیامت کے اندر۔ ہمارے ماتحتوں، بچوں، عورتوں اور بیٹیوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ہم کو راضی کرنے کے لیے کیا اعمال کیے تھے اور کن راستوں کے اوپر زندگی گزاری تھی۔ فردن فردن ایک ایک کو الگ الگ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، کل قیامت کے اندر جب رب کی عدالت قائم ہوگی، میزان قائم کیا جائے گا، ہم میں سے ایک ایک کو اللہ کے سامنے فردن فردن پیش کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے آیت پڑھی، دیکھو چند کاموں کے کرنے کا نام دین نہیں، صرف موٹی موٹی چیزوں پر عمل کرنے کا نام دین نہیں۔ نماز کا پڑھ لینا، اگرچہ 90-95% مسلمان اس وقت نماز سے غافل ہے، غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو 5% نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ بقیہ زندگی میں اللہ کا دین محسوس کر رہے ہیں یا صرف مسجد تک محسوس کر رہے ہیں، خاص دنوں تک محسوس کر رہے ہیں، خاص راتوں جاگنے کی راتوں تک محسوس کر رہے ہیں، یا خوشیوں میں، غموں میں، گھر میں، کاروبار میں، تجارت میں ہر وقت دین محسوس کر رہے ہیں؟ اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ جو لوگ 90%، 95%، بلکہ اگر میں 98% کہوں، 98% لوگ اس وقت نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ فرمائی، قرب قیامت کے اندر عمومی طور پر نمازوں سے غفلت برتی جائے گی، عام طور پر نمازوں کو چھوڑا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر بس چند لوگ نمازوں کا اہتمام کریں گے، عمومی طور پر نمازوں سے غفلت برتی جائے گی۔ یہ قیامت کی علامتوں سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا امانت اٹھ جائے گی قیامت سے پہلے، امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو امانت کا پاس و لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو امانتوں کا خیال نہ کرے۔ آج دنیا میں مسلمان بدنام ہے، وعدہ خلافی یہ کرتا ہے، عہد و پیمان یہ کرتا ہے، وعدے کو یہ توڑتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، دھوکہ یہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جرائم صرف مسلمانوں میں ہے،
اس سے کہیں زیادہ دوسری قوموں میں بھی یہ جرائم پائے جاتے ہیں، دوسری قوموں میں بھی یہ جرائم پائے جاتے ہیں، لیکن دوستو ان کے لیے آخرت کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرے اس کا حساب ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمارے ساتھ تو کھٹکا آخرت کا لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھٹکا قبر کا لگا ہوا ہے، میدان محشر کا لگا ہوا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی اور سوال و جواب کا کھٹکا ہمارے سامنے ہے۔ ہم بھی اگر ویسے ہی غافل رہے اور دوسری قومیں بھی ویسے ہی زندگی گزارے تو پھر امت رسول اللہ کے چاہنے والے اور ان کی بے وفائی کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو امانتوں کا پاس نہ رکھے، امانتوں کا خیال نہ کرے، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کے کاغذات کی شکل میں ہو یا کوئی زبانی معاہدے کی شکل میں ہو، مکر جانا اپنی بات سے، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ امانتوں کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ارشاد فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر کی مجلس کے اندر، ایک جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے، تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی اس میت کی۔ پھر صحابی ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، میت رکھ دی گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ قرضہ ہے۔ کتنا قرضہ؟ کہا کہ 3 درہم اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، وراثت میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ 3 درہم اس نے مال چھوڑا ہے۔ آپ نے اس کی بھی نماز ادا فرمائی اور آپ نے خود نماز کی امامت فرمائی اور نماز پڑھا دی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، ایک اور جنازہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا، میت رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا ہم لوگوں سے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 دینار غالباً اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مال چھوڑا ہے، کوئی جائیداد اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی جائیداد اور مال اس نے نہیں چھوڑا ہے، وراثت میں کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو پھر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اس کی جنازہ پڑھ لو، میں امامت نہیں کر سکتا، میں نہیں پڑھوں گا اس کا جنازہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گا، میں اپنی طرف سے پھیر دوں گا اس کا قرضہ۔ تو پھر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کی جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی۔ آپ دکھلانا چاہتے تھے، ہم زندوں کو بتلانا چاہتے تھے قرضہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کو مشکلات میں، پریشانیوں میں قرضے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، اسلام میں جائز بھی ہے، کوئی حرام اور گناہ نہیں ہے۔ آپ نے قرضہ دینے والوں کو ثواب کی حدیثیں بیان فرمائی، فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، جو کسی پریشان حال کی مدد کرے، کوئی مجبور کی مدد کرے، کوئی آپ سے قرضہ مانگے تو اس کی آپ مدد کرے، آپ نے دینے والے کے سلسلے میں فضیلتوں کو آپ نے سنایا۔
لیکن لینے والے کو بھی آپ نے پابند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرضہ لیتا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ اور نیت کرتا ہے، اللہ پاک آئندہ اس کی زندگی میں ایسے راستے کھولتے ہیں کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دیتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں مدد نہ ہوئی لیکن اس کا ارادہ دینے کا تھا، ہڑپ لینے کا نہیں تھا اس کا ارادہ، تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ قرض دار ویسے ہی مر گیا باوجود محنت کے اور کوشش کرنے کے اپنا قرضہ ادا نہ کر سکا، تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا کل روز محشر میرا پروردگار اس کی طرف سے قرضہ ادا کرے، اس کی طرف سے قرضدار کی طرف سے قرضہ اللہ رب العزت ادا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ قرضہ لے کر ادا کرنے کا نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے، ہڑپ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کی زندگی کو اور تنگ بنا دیتے ہیں، اور ایسے مواقع اور راستے اس کے لیے نہیں کھولتے کہ وہ محنت و مزدوری کر کے قرضہ ادا کر دے۔ نیت اگر ہوگی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اگر اس دنیا میں ادا نہ کر سکا تو قیامت کے اندر اللہ اپنی طرف سے اس بندے کا قرضہ ادا کروا دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قوم مسلم کے نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو، اپنی عمروں کو ضائع مت کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ بیماروں کو جا کر دواخانوں میں ان سے وقت کی قدر پوچھو، مرنے والوں سے وقت کی قدر پوچھو، جو اس دنیا میں ادھیڑ عمر سے چلے گئے ان سے پوچھو وقت کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو وقت دیا ہے، اس وقت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک اور بہترین کھانا کون سا ہے؟ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ کھانا جس کو بندے نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پیسہ حاصل کیا ہو، جس کے اندر پسینہ اس کا لگا ہو۔ آقا فرماتے ہیں اس کا کھانا بہترین کھانا آپ نے ارشاد فرمایا۔ صنعت کر کے، حرفت کر کے، کوئی تجارت کر کے، کاروبار کر کے، محنت و مزدوری کر کے، مزدوروں کا مقام آپ نے بتلایا۔ مزدوری کوئی معیوب اور غلط چیز نہیں، ہاں بیکار رہنا، خالی رہنا یہ بہت بدترین چیز ہے اور گری ہوئی خصلت ہے۔ مزدوری کرنا، محنت کرنا اور پسینہ بہانا اسلام نے اس کو پسند کیا گیا ہے، مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، قرض مانگنے کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، مجبوری کی شکل میں مانگنے کو جائز قرار دیا۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے واقعہ سنا اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا اور کچھ مانگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ان سے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ 1 دینار ہے، 2 دینار ہے۔ کلہاڑی کا دستہ آپ نے اس سے منگوایا اور خریدوایا، اور پھر اس کے اندر آپ نے لکڑی لگائی اور ان صاحب کو دے کر کہا کہ جاؤ جنگل کو اور لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹو، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ آج شام کو جب لکڑیاں کاٹ کر آئے، بازار کے اندر گٹے کو بیچا، 2-3 دن گزر گئے، کچھ وقت گزر گیا، 1 سے 2، 2 سے 4، اس طرح سے اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی۔ پھر وہ آقا کی خدمت کے اندر آئے تو میرے آقا نے پوچھا مانگنے والی زندگی بہتر ہے یا آج کی زندگی بہتر ہے؟ محنت کر کے کھانے کی، کوشش کر کے جمانے کی، یہ زندگی بہتر ہے یا لوگوں سے مانگ کر کھانے والی زندگی بہتر ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا اور آپ کا دین ایسا پاکیزہ،
اور مکمل دین ہے۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے بندو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کو چاہنے والوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، بالسلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بس چند چیزوں پر عمل کرو اور چند چیزوں میں غیروں کی نقالی کرو، ان کے بود و باش کو اختیار کرو۔ آپ اللہ نے فرمایا مکمل داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، کامل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر زندگی مت گزارنا، اس کی راہ اور وہ تمہاری جو رہبری کرتا ہے، تمہارے اندر جو غلط خیالات پیدا کر رہا ہے اور غلط جذبات کو تمہارے اندر بھڑکا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تمہارا بھلا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تم سے محبت کرنے والا نہیں، وہ تو اللہ سے اس بات کا عہد کر کے آیا ہے، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور تیری نافرمانی کے راستے پر تیرے بندوں کو ڈالوں گا۔ شیطان نے اللہ کے پاس یہ کہہ کر نکلا ہے اور رب کی بارگاہ سے اس کو مردود قرار دے دیا ہے۔ اللہ ہم کو اتنا آگاہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ میرے دوستوں، کوئی باپ بھی اپنی پیٹ کی اولاد کو اتنا نہیں سمجھاتا جو میرا اور تمہارا رب ہم کو سمجھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے اپنی زندگیوں کو کہاں ضائع کر رہے ہو، اپنے اوقات کو کہاں استعمال کر رہے ہو۔ ارے یہ دنیا، اس کو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا اور تم کو جو مہلت ملی ہے اپنی قبر اور آخرت بنانے کے لیے، میرا رب اتنی محبت سے سمجھا رہا ہے، ہمارے پروردگار اتنی مہربان اور محبت سے بتلا رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہاری کبھی بھلائی نہیں چاہتا اور اچھائی نہیں چاہتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو ناراض کر کے ہم کیا حاصل کریں گے؟ اپنے نبی کو ناراض کر کے ہم کیا پائیں گے؟ چند لمحات کی خوشیاں تو مل جائیں گی لیکن ہمیشہ کے لیے بربادیاں ہمارے مقدر ہوگی، آنے والی قبر ہمارے لیے اندھیری ہوگی اور حشر ہمارے لیے ایک ہولناک والا دن ہوگا۔ اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ پیغمبر اسلام، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد الرسول اللہ کی محنتوں کو پانی مت پھیرو، ان کی محنتوں پر، ان کی محنتوں کا لاج رکھو، ان کی قربانیوں کا لاج رکھو۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ نے اپنی اولاد سے زیادہ ہم کو چاہا، اپنی اولاد کو آپ نے جاتے ہوئے اس دنیا سے یاد نہیں فرمایا، اپنی بیویوں کو یاد نہیں فرمایا۔ ہماری مائیں جو نبی کی عورتیں ہماری مائیں ہیں، آقا نے ان کو یاد نہیں فرمایا۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے وقت بھی آپ نے مجھ کو اور آپ کو یاد کیا ہے، ہمارے بچوں کو یاد کیا ہے، ہماری بیٹیوں کو یاد کیا ہے، تاکید فرمایا ہے کوئی مرد عورت کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرے، نوکروں پر ظلم نہ کرے۔ جاتے ہوئے آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے، عورتیں کمزور ہیں، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو پریشان نہ کرے، کوئی بیٹا اپنی ماں کو پریشان نہ کرے، کوئی عورت کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری باتیں یہ ارشاد فرمائی۔ پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وہ تمہارا ایکتا پروردگار ہے، کائنات اسی کے قبضے قدرت کے اندر ہے،
وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں، اس کا کائنات میں راج ہے، اس کی بادشاہت میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، اس کے ماننے والے اور مخلوق ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ پروردگار کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہے، نماز کے بارے میں فرمایا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نمازوں کو ضائع مت کرنا، امانتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ماؤں کو آپ نے یاد نہیں فرمایا، ہم کو اور ہمارے بچوں کو یاد فرمایا، اور سلام کہا اور فرمایا میں جا رہا ہوں، لیکن لوگوں دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور دوسرا میرا اتباع، میرا طریقہ اور میری سنتوں پر عمل کرنا۔ آپ نے یہ دو نعمتیں ہم غلاموں کے حوالے فرمائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، اپنے نبی کا احساس اور ان کا درد کا ایک حصہ ہم فقیروں کو بھی اللہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔